مسکول خون جس ٹائم جانور کو ذبح کریں گے تو خون نکلتے جڑا یہ خون حرام ہے، بالکل حرام۔ تو بعد گوشت کے جب کوئی خون لگا پیا ہو تھوڑے کپڑے کو لگے تو وہ خون حرام کہیں۔ اگر گوشت کا خون تھوڑے کپڑے کو لگا پے تو اندر نماز بھی پڑھ سکتے ہو۔ ایک چیز ہمیں مسکول وہاں والا خون۔ نمبر 2، نر اور مادے کی پیشاب والی جگہ، نر اور مادے کی پیشاب والی جگہ، بڑا پیشاب بھی ہونے چھوٹا ٹھوسی والی جگہ بھی، چھوٹی پیشاب والی جگہ بھی، نر اور مادہ جو ہیں یہ پیشاب والی جگہ بھی حرام ہے۔ نمبر 3، خصیتیں پوتے، سمجھئے کیا سرحد سے ٹک ایک بڑے کٹورے، ایک بڑی شوق نہ لوگ کھمتے ہیں سے بڑی طاقت والی شے اور اللہ کے رسول اللہ کرنا حرام ہے، ایک بڑی شوق نہ کھمتے سے طاقت والی چیز ہے۔ حرام چیز ہے کیا دکھتا ہے؟ حرام چیز کھانے کے نال انسان کے دل کے اندر غلط نظریے، غلط سوچ پیدا تھی ہے، نیکی کا شوق ختم تھی ہے، برائی کا شوق پیدا تھی ہے۔ اس واسطے تو اللہ کے رسول نے انہیں چیزیں کو منع فرمایا کھانے کی۔ تو کٹورے کھانا بھی حرام ہے، ٹکتا بھی حرام ہے، مسانا بھی حرام ہے، جتنا پیشاب مانتے ٹھہرتے مسانا یہ بھی حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ خطوط کا مطلب یہ ہے کہ سخت گوشت، بعض دفعہ جانور کے جسم میں کتنی کوئی گلٹی بار دیں گے، سخت گلٹی اور تھوڑا نہیں ہوتا ویسے گلٹی بار دیں گے، ان کو سمجھنا خطوط، یہ خطوط والا گوشت کھانا بھی حرام ہے کیونکہ سخت ہوتے یہ ہضم نہیں کیا جلدی، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے انہیں کھانا کی منع کرتا۔ اور سبھی چیزیں ہے حرام مغز۔ حرام مغز کیا ہوا ہے؟ حرام مغز آدھر میں ریڑھ والی جائے ہڈی ہے، جانور کی کان والی ہڈی، وہ ہڈی جو جب سفید یا دھاگا سمجھو یا پٹا سمجھو ان کو سمجھتے ہیں آدھر حرام مغز، ان کو کھانا بھی حرام ہے۔ بعض علماء نے اس گنجائش کی ہے، بعض ویسے ہی سخت ہوں گے غلطہ ہی کرنی، یہ بات علماء نے فرمایا ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ یہ سخت چیزیں جانور کے اندر حرام ہے، باقی کوئی چیز حرام کھانی، ساری چیزیں حلال ہے، کھاؤ بے شک، اوجری کھانا بھی حلال ہے۔ بعض مولوی ہوں نئے نئے مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، پیو ڈائر کو سن دے ہم تو کھم دے ہم تو اور آدھے مولوی نئے نئے مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، وہ مکروہ ہے، وہ جائز کا نہیں، وہ حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو دلیل دو۔ اللہ کے رسول نے سخت چیز حدیث بیان فرمائے کہ حرام ہے، اٹھویں چیز اوجری کا ذکر وچ نہیں کیتا اللہ کے رسول نے۔ اگر تو سال حرام ہے تو حدیث پیش کرو، جب تو نہ حدیث کہنی تو حلال ہے، ان کا حرمت کا کوئی حدیث قرآن ذکر کرنی کہ اوجری حلال ہے یا مکروہ ہے، بلا کراہت بلا جھجک قرب اوجری کھان جائز ہے، چاہے قربانی کا جانور ہو بغیر قربانی کا ہو۔ یہ الگ چیز ہے، ایک بندہ ان کی طبیعت کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی وہ نہیں کھمتا، ان کی مرضی ہے۔ بعض ساتھیوں نے کلیجی نہیں کھمتے، بعض ساتھیوں نے اوجری نہیں کھمتے، بعض ساتھیوں نے شریف والا نہیں کھمتے، انہیں کی اپنی طبیعت ہے، انہیں کی طبیعت کا مطلب یہ نہیں کہ حرام تھی یہ چیز، وہ حرام نہیں، اوجری بالکل حلال ہے۔ قربانی نہیں کھانے سب تو بہتر طریقہ یہ کہ آپ ہی استعمال کر سکتے ہو، کیوں چمڑے کی آپ جوتی بنا سکتے ہو، مسلح بنا سکتے ہو، دسترخوان بنا سکتے ہو، کوئی بڑی چیز بنا سکتے ہو، لیکن وہ کھال بیچتے انہیں پیسے نہیں استعمال کر سکتے، خود وہ کھال استعمال کر سکتے کوئی چیز وہ کھانا بڑا چاہے، لیکن وہ بیچتے انہیں پیسے نہیں استعمال کر سکتے۔ اگر وہ کھال بیچیے بیچا تو وہ بالکل وہ پیسے اللہ کے رستے میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد اپنے قریب رشتے دار، قریب یتیم کوئی اپنے رشتے دار ہے، اپنے بیوی ہیں، اپنے برادر ہیں، رشتے دار ہیں، چاچے مامے، اگر وہ غریب ہیں انہیں کو کھانا دے سکتے ہیں۔ دینی مدارس جڑے رات میں اللہ کے رسول کا ہم فرمان پڑھنے بیٹھے پڑھتے بیٹھے تو ہر دین تے ایمان دے محافظ ہیں، وہ بھی سارے قربانی کے کھلنے کے حقدار ہیں۔ اور صرف انہیں کو کھلنے کی حد تک نہیں رکھنی کہ صرف کھل کے بعد حق ادا کر لیتے، صرف مدرسے کے نال ویسے ہی کام پورا سال کرنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ جانور دے یہ چیز حرام ہے، تو کھلا
باقی عید کا طریقہ کوئی مسائل رہتا بھی نہیں